ناول ہے میرا سوداگر میرا دلدار، سیزن 3 چیپٹر 2 ایپیسوڈ نمبر 20 یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 2۔ رائٹر ہیں اس کی ایمن رضا۔ ایسے مت دیکھو مجھے، حقیقت بیان کر رہی ہوں میں۔ تمہیں حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں اپنے لیے ناجائز الفاظ کیسے یوز کر سکتی ہوں، مگر یہی حقیقت ہے۔ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مجھے تمہیں تمام تر حقیقت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ وہ اپنی بے تاثر آنکھیں ماہرہ کی سرخ غمگین آنکھوں میں ڈالے بولی، مطلب تم سردار انکل کی؟ وہ اپنی بات پوری نہ کر سکی، اس کی زبان کپ کپا اٹھی تھی۔ ہاں وہی جو تم کہنا چاہتی ہو۔ اس کی بات پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سردار انکل آنی کو اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آنی، وہ تو ٹوٹ گئی ہوں گی۔ وہ ایک دم زمین پر ڈہتے ہوئے بولی۔ عفاف کے لیے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری تھے۔ وہ ایسا کر چکے ہیں، مسٹر سردار انہیں دھوکہ دے چکے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اس سب سے لا علم تھے۔ وہ سرد آواز میں بولی تو ماہرہ چونکی۔ میں کچھ سمجھی نہیں، وہ ناسمجھی سے بولی۔ یہی کہ اگر سردار صاحب غلطی پر تھے تو اس سے کہیں زیادہ غلطی میری ماں کی تھی، جس نے انہیں پھنسایا۔ عفاف کے ان کی زندگی میں آنے سے پہلے میری ماں نے ایک رات جال بنا اور اس میں سردار شاہ پھنس گئے۔ نشے کی دوا نے اپنا اثر کر دکھایا اور دیکھو اس کا نتیجہ آج میری شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے۔ یمامہ نے سرخ آنکھوں سے کہا۔ تم ماہرہ کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری۔ اور عفاف، وہ یہ سب جانتی ہیں؟ وہ اٹک اٹک کر بولی، جس پر یمامہ اذیت سے مسکرا دی تھی۔ اگر ان کے علم میں نہ ہوتا تو شاید میں آج بھی کہیں بدتر زندگی گزار رہی ہوتی، تمہارے سامنے یوں شان سے گردن اکڑائے کھڑی نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ اللہ کے بعد ان کی ہی مرہون منت ہے۔ وہ آنسوؤں کا گلا گھونٹتے ایک واحد آنسو کو اپنی انگلی کی نوک سے اڑاتے ہوئے بولی۔ کیسے سہا ہوگا انہوں نے سب؟ وہ اپنا سر پکڑتے بولی۔ شدت سے عفاف کی تکلیف اپنے دل پر محسوس ہوئی تھی۔ بہت مشکل سے کہ اندر ہی اندر وہ مرتی جا رہی ہیں۔ وہ صفاقی سے بولی۔ مت کہو ایسا، کچھ تو لحاظ کرو۔ وہ تڑپ کر بولی۔ تم بھی تو ان کے بیٹے کا احساس نہیں کر رہی، پھر میں ان کا کیوں کروں؟ کیا تمہیں اس کی ریاضتیں اور رفاقتیں نظر نہیں آتی؟ اس کا گڑ گڑانا، اپنی بیٹی کے لیے تڑپنا، تم دونوں کے لیے جان تک قربان کر دینے والا احساس نظر نہیں آتا؟ وہ تاک تاک کر وار کرتے بولی۔ تو ماہرہ کو لگا کسی نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا ہو۔ آتا ہے، سب نظر آتا ہے، اندھی نہیں ہوں میں، مگر اس درد اور اذیت کا کیا کروں جو اس نے اتنے سالوں اپنے نام کی ہیں؟ کیسے سب بھول بھال کر اس کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے واپس چل دوں؟ بولو، کیسے کر لوں یہ سب؟ تم میری جگہ ہوتی تو کرتی یہ سب؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتی، ایک دم چیختے ہوئے اس کے پاس آتی، اسے جھنجھوڑ کر بولی۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو تمام اذیتیں چھوڑ کر خوشیوں کی راہ لیتی، جو کہ میں نے کیا۔ اگر میں عفاف کا ہاتھ تھام کر یہاں نہ آتی تو کبھی بھی تم لوگوں سے اپنے رشتوں سے نہ مل پاتی، ہمیشہ بدلے کی آگ میں جلتی رہتی۔ مگر دیکھو کیا ہوا، میں نے عفاف کا ہاتھ تھام لیا اور غم مجھ سے کوسوں دور ہیں۔ تم بھی اپنا اور امتحان مت لو۔ ماہرہ، تھام لو یارم کا ہاتھ۔ تمہاری بچی باپ کے بغیر زندگی کیسے گزارے گی؟ یہ ایک ناسور ہے جو مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب کی بار یمامہ اس کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیے جھنجھوڑ کر بولی، جبکہ ماہرہ بس اس کی باتوں پر آنسو بہاتے رہ گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ عفاف جتنا بڑا دل نہیں ہے میرا، کہاں سے لاؤں ان جیسا جگرا، جنہوں نے اپنے شوہر کو ایک بار نہیں کئی بار معاف کیا ہے؟ وہ گھٹنوں کے بل گرتی شکستگی سے بولی۔ تو مطلب تم ہمارے ساتھ واپس پاکستان نہیں چلنا چاہتی؟ نئی زندگی کے بجائے تم اپنے دکھوں کو ترجیح دینا چاہتی ہو؟ یمامہ نے بڑے عجیب لہجے میں اسے سوال کیا، جیسے اگر وہ نہ مانی تو اس پر ایک اور ناگہانی آفت نازل کرنے والی ہو۔ نہیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتی، وہ بے بسی سے بولی۔ اور اگر عفاف مر جائے تب بھی نہیں؟
اس کی بات نے تو جیسے ماہرہ کی روح کھینچ لی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم نے آنے کے لیے ایسے الفاظ منہ سے نکالے بھی کیسے؟ وہ چیخ کر اس پر جھپٹی۔ میں وہی کہہ رہی ہوں جو سچ ہے۔ چلاؤ مت میرے پر، اور سچ کا سامنا کرو۔ اور اگر سچ میں تم عفاف سے محبت کرتی ہو اور ان کی محبت کا صلہ دینا چاہتی ہو تو چلو واپس۔ وہ ہر برے وقت میں تمہارے ساتھ کھڑی رہیں، اور تم نے کیا کیا؟ انہیں ہی دھوکہ دے کر تنہا چھوڑائیں۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے۔ مگر تمہیں اس سے کیا؟ مان لو ماہرہ کہ تم ایک خود غرض لڑکی بن چکی ہو جسے صرف اپنا دکھ بڑا لگتا ہے۔ باقی لوگ چاہے بھاڑ میں جائیں، تمہاری زندگی میں تو سکون ہے۔ تمہیں کہاں پرواہ کہ وہ جئیں یا مرے۔ وہ اسے دھکا دیتی چٹک اٹھی تھی، جو پھٹی آنکھوں سے اتنی کراہیت آمیز حقیقت سن رہی تھی اپنے بارے میں۔ رحم کرو تم لوگ ان پر، وہ تھک چکی ہیں اور کچھ بھی سہنے کی ہمت نہیں بچی ان میں۔ آخر کس سے لڑیں وہ؟ کیا پتھر کی عورت سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے؟ جس کا دل کرتا ہے انہیں اذیت پہنچا کر چلا جاتا ہے۔ میں اتنا تو جان چکی ہوں تم سب لوگوں میں رہتے کہ تم سب ان سے محبت کا بس دکھاوا ہی کر سکتے ہو۔ محبت نہیں کرتے۔ ان سے سچی محبت صرف جہان کرتا ہے، جو انہیں سنبھالنا بھی جانتا ہے اور انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ چیخ چیخ کر یمامہ کا گلا تھک چکا تھا، جبکہ ماہرہ کو اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا بے یقین کیوں ہو؟ اب بھی نہیں سمجھی؟ چلو میں ذرا تفصیلاً بتاتی ہوں۔ اگر تمہیں اب بھی یہ لگ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہوں تو یہ لو ثبوت۔ اپنے بیگ سے رپورٹس نکال کر اس نے ماہرہ کے ہاتھ میں زبردستی پکڑائی تھی، جسے وہ حیرت کی شدت سے پھٹی آنکھوں سمیت پڑھ رہی تھی۔ ایک ایک لائن۔ یہ کیا ہے یہ سب؟ پیپرز ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرے تھے۔ وہی خوفناک حقیقت جو اپنے پھن پھیلائے عفاف کو نگلنے ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ عفاف کو برین ٹیومر ہے جسے وہ سب سے چھپا رہی ہیں، لیکن میں یہ بات جان چکی ہوں۔ ان کا بار بار نکلتا خون دیکھ کر جنہیں وہ ہر کسی سے چھپاتی پھرتی ہیں، وہ کسی کو بتائے بغیر ہی اس دنیا سے کنارہ کرنا چاہتی ہیں۔ کیا تم ایسا ہونے دینا چاہتی ہو ماہرہ؟ اگر کبھی زندگی میں ایک بار بھی انہیں دل سے چاہا ہے تو واپس لوٹ آؤ ہمارے ساتھ، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ آخری بار اس کا کندھا تھپکتے بولی، کیونکہ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں بلکہ ان کو ہماری اشد ضرورت ہے۔ وہ اتنا کہتے مڑی اور دروازہ کھولتے ایک پل کو رکی۔ یہ باتیں تمہارے اور میرے درمیان ہی رہنی چاہیے، کیونکہ نہ تو عفاف کی بیماری کے بارے میں یارم جانتا ہے اور نہ ہی سردار صاحب، اور جب تک عفاف نہیں چاہتی کہ انہیں علم ہو، ہمیں ان کا راز ہی رکھنا ہوگا۔ میں باہر 10 منٹ تمہارا انتظار کروں گی۔ اگر تم آ گئیں تو ٹھیک، ورنہ ہم کل کی فلائٹ سے خود ہی پاکستان چلے جائیں گے، کیونکہ اب عفاف کے پاس مہلت کم ہے۔ ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا انہیں واپس لانے کے لیے۔ وہ ہینڈل پر گرفت مضبوط کرتے جھٹکے سے کھولتی باہر نکلتی چلی گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان دونوں کے منہ سے ایک ساتھ ہی ایک جیسی بات نکلی تھی، جس پر دونوں ہی ایک دوسرے کو گھور کر رہ گئے۔ یارم کے لیے یہ سب ہضم کرنا مشکل تھا کہ جس کو وہ اتنی دیر سے ناپسند کرتا ہے وہ شخص ہی ماہرہ کے ساتھ رہ رہا تھا۔ آخر کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ ابراہیم ایک زمانے میں اس کا بہت اچھا دوست ہوا کرتا تھا، مگر وہ یارم کو بہت سی چیزوں سے روکتا تھا، جیسے کہ برے کام کرنے سے، بری صحبت میں بیٹھنے سے، اور یہ چیز یارم کے شان کے خلاف تھی کہ وہ کسی کام سے رک جائے، اور اسی روک ٹوک کی وجہ سے وہ ابراہیم سے دور ہوتا چلا گیا، جس کے بعد اس نے پلٹ کر ابراہیم کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ مگر وہ اپنی تنہائی میں جان چکا تھا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون۔ اس کے 2 نمبر دوست برے وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ ہی گئے تھے۔ اگر یقیناً ابراہیم اس کے ساتھ ہوتا تو آج ایسی نوبت نہ آتی، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ اس کی مشکل میں کھڑا رہتا۔ مگر اس کو یہاں اپنے سامنے دیکھ یارم کو اپنی آنکھوں پر آج یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخر ماہرہ ابراہیم کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ مگر ابراہیم کے پیچھے سے نکلتی ہوئی آئلہ کو دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ مطلب یہ لڑکی ابراہیم کی بیوی تھی جس نے اسے عفاف کے بارے میں بتایا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی احسان مند ہوا تھا،
کیونکہ اس کی بیوی اسے ماہرہ سے ملانے کا ذریعہ بنی تھی۔ ایسے حیران ہو کر مت دیکھو مجھے، یوں عفاف ہی ماہرہ کو میرے پاس چھوڑ کر گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تمہارا دھیان ہرگز بھی میری طرف نہیں جائے گا۔ ہر کسی کو تم اپنا دشمن سمجھتے ہو اور ان کی جانچ پڑتال بھی کرتے ہو، مگر میں وہ واحد شخص تھا جس کی جانچ پڑتال تم چاہ کر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ نہ مجھے تم دوست میں سمجھتے ہو نہ دشمنوں میں۔ اس لحاظ سے عفاف نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ ماہرہ کو میرے پاس چھوڑ جائے، کیونکہ انہیں مجھ پر خود سے زیادہ یقین تھا اور میں نے ان کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ماہرہ کی دل و جان سے اپنی بہنوں کی طرح حفاظت کی ہے، جو تمہیں نظر آ ہی گیا ہوگا، مگر تمہیں دیکھ کر یہ سب کہنا مشکل ہے کہ تم پہلے جیسے یارم ہو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یارم کی حالت دیکھتے ہوئے یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، جس پر یارم سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ اس پر تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس پر اپنی جان سے زیادہ اعتبار کر سکتا تھا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اگر ماہرہ تمہارے ساتھ تھی اور اسے میری ماں نے تمہارے پاس چھوڑا تھا تو یقیناً وہ صحیح سلامت ہی ہوگی، اس بات کا مجھے پورا یقین ہے۔ اور ویسے بھی تمہاری بیوی ماہرہ کو مجھ سے ملانے کا ذریعہ بنی ہے، تو جو بھی غصہ تھا تم پر وہ میں تھوک چکا ہوں۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے نظریں ترچھی کرتے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ لائے بولا، جس پر ابراہیم نے حیرت سے عائلہ کو دیکھا جو نظریں چرا گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یارم کے اتنی جلدی ماہرہ تک پہنچنے کی وجہ عائلہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولتے یمامہ کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو سارے اس کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اب وہ غصے سے تھا یا پھر کس وجہ سے، یہ وہ لوگ سمجھ نہ سکے۔ یارم نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف سوال طلب نظروں سے دیکھا اور کپکپاتے ہوئے پوچھا، کیا وہ مان گئی جانے کے لیے یا پھر اس نے انکار کر دیا؟ جس کے جواب میں یمامہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ ماہرہ اتنی سخت جان کیسے ہو سکتی ہے کہ اس پر اتنی گہری اور زخمی باتوں کا بھی اثر نہ ہو، مگر وہ واقعی کٹھور دل ٹھہری تھی، جس پر عفاف کی بیماری نے بھی اثر نہ کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے یارم اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں کے لوگوں کے دل موم کے ہیں، یقیناً یہاں پتھر دل لوگ رہتے ہیں اور ہمارا پتھر دل لوگوں میں کوئی کام نہیں، چلو یہاں سے۔ وہ طنزیہ انداز میں ان سب کو دیکھتی ہوئی یارم کی ویل چیئر کو سہارا دیتی آگے بڑھنے لگی تھی، جس کا سر رنج و غم سے خم ہو چکا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ دروازے سے باہر نکلتے، ماہرہ کی آواز نے ان سب کے قدم اور دل دونوں ہی زنجیر کر دیے تھے۔ رکو تم لوگ، ایسے نہیں جا سکتے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ میں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی، پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔